الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ الطاہرین و اصحابہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن المبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہم الامر فسوف یعلمون۔ واجب کریم صاحبان کرام، پچھلے جمعہ دوست نے کہا بھی وقت ذرا تبدیلی چاہیے، اسی دفتر واپس جانا ہوں تو پھر میں وہی گل سنیا، مگر بعد سارے ساتھی ملے انہوں نے آخیا ہے بالکل غلط کر لیا، جڑا وقت اگلا ہے وہی ٹھیک ہے، اسی بالکل وہ پہنچ سکتے نکلتے دفتر 12:40 تک جب اسی پہنچ جائیں تو حال وہ یہ ہوا بھی 12:40 جن خطبہ انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہوا کروں گا، مگر 1:20 تے پہلا خطبہ ختم، دوسرے پھر دعائیں ہوں 5 منٹ ہوا، پھر جماعت کھڑی ہو جو گی انشاءاللہ نا 1:30 بجے تک جماعت ختم ہو جائے کرو، 12:40 تو لے کے 1:30 تک۔ تے دوسری گل یہ ہے جڑے سوال باہرلے ملکوں تو آتے ہیں تو لوگ اسلام دے بارے پوچھتے ہیں، الحمدللہ میرا ترخواہ ہے اللہ کے مشرق تو مغرب تک نہ شیعہ سنی بریلی جو سب مسلمان جڑے ہو میری طرف رجوع کر رہے ہیں، ہر ملک مرد عورتیں پوچھ رہے ہیں کہ آیت کی ہے حدیث کی، تو انہوں نے جواب ریکارڈ کرائی ہوں یہ فیصلہ ہوا بھئی جمعے تو بعد پھر انشاءاللہ بیٹھا کرنا، جڑے وہ سوال آئے انہوں نے جواب دینے کہ ہو سکے لکھاؤنے ہیں، اور تواڈے جو میں کسی نے سوال کرنا ہوئے نا پرچی دے کے پھر وہ بعد انشاءاللہ بہنا وہ پھر پوچھ لیا کرے، سارا رمضان مبارک اسی طرح ہی انشاءاللہ سوالوں کے جواب بڑے ریکارڈ کراؤنے اور انہوں پائیوں بھیجنے تاکہ لوگوں کو اصل دین کا پتہ لگے۔ جھگڑیاں پی کے نا جی دین کی اصل سی وہ گم ہو گئی، ایسا چیزاں پھس گیا جنہوں کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل نہ ذرا برابر بھی انہوں کا دنیا کوئی نفع نہ آخرت کوئی نفع، صرف مسلمانوں کی بربادی اور تباہی ہے کہ کافروں کو فائدہ پہنچاؤ والی گل اور کچھ نہیں۔ تو یہ سمجھو شیڈول ہے ہوں کہ 12:40 تو شروع، 1:20 تے پہلا خطبہ ختم، بعد 5 منٹ دوسرا خطبہ، سوال جڑے کرنے وہ جمعے تو بعد انشاءاللہ بیٹھا کرنا، وہ سوال اس وقت کر لیا کرو، آئے 12 سوالوں کے جواب ہی دینے۔ آج میرا خیال ہے شعبان کا آخری دن ہی ہے، سعودیہ سے شروع ہو گیا رمضان مبارک، شام تو ماہ مبارک شروع ہو رہا۔ ماہ مبارک کی آمد کے سلسلے میں پہلا بھی عرض کیا سی کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا بھی تمہیں یہ پہلا اپنے آپ کو تیار تو کرنا چاہیے، شعبان کا مہینہ جڑا یہ اندر جہاں کسی کا کوئی ماریا واپس کرو، کوئی گناہ تھی رب کو معافی منگ لو، جب یہ مہینہ آئے تو تھی صاف ستھرے ہوئے گے، اللہ نہ ملاقات کرو نا، دن کو روزہ رکھو رات کو نفل پڑھو، تھی اس قابل ہو کہ خدا نہ ملاقات کر سکو۔ اس پاروں جی دعا سکھائی گئی، کمال کر دیتی اللہ نے ایک بندے نے، اللہم ان لم تکن، اے اللہ اگر تم شعبان، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فی شعبان، اے شعبان لنگ گیا اسی معافیاں منگ دے رہے ہیں، جے تو اس مہینے جن گزرے دنوں معاف نہیں کیتا تو تھوڑا جا جڑا رہ گیا فاغفر لنا فیما بقی، اس رہندے حصے کی سر تے کرم کر دے، سانو بخش دے، اسی معافی یافتہ ہو کے تیرے پاک مہینے داخل ہوئی۔ کہ مہینہ بڑا، اس مہینے کی عظمت اور شان کا کوئی اندازہ نہیں، حضور نے شہر عظیم کیا، شہر مبارک کیا کہ سال دے باقی مہینے میں نہ یہ برکتاں ورگیاں برکتاں نہ یہ مرتبے کا کوئی اندازہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ਲਈ مہینہ چن لیا۔ ارے آمد سے جڑی دعا کی رسول کریم علیہ السلام تو امام محمد باقر مونڈے اللہ دے رسول قبلے نو منہ کر رہے جو چند ویکھ دے آ دعا کر پڑھ دے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللات والرزق الواس ودفع الاسقام، اے اللہ چند ساڈے چڑھا امن دا ہوئے، یہ ساڈا ایمان سلامت رہے، ہر طرح کی سلامتی ہوئے، کوئی دکھ نہ پیش آئے مسلمانوں تے اسلام جڑا وہ بھی غالب رہے، والعافیت المجللہ تے خیریت ایسی رکھیں جڑی ساری امت تے ہوئے، اے نہیں دے کدے نو ٹھیک رکھیں نا، پوری عافیت المجللہ،
ایسی عافیت اور تندرستی کہ ساری امت کو اپنی لپیٹ، ہر مسلمان خیر نہ رہے وہ رزق کے لباس ہے، اور اس مہینے کھلا رزق دے، کوئی تنگی جنا مسلمان رہے وہ دفل، اور ایس بیماریاں جڑیاں دفل اسکام بیماریاں جڑیاں دفع کر دے، اے دعا منگی اگے کی آخیا دون رب کو کی چاہو یہ مہینہ جڑا ہے کہ لمحہ دا ضائع نہ ہوئے، اللہم انا علی صیام و قیام و تلاوت القرآن فی، اے اللہ ساری مدد کریں کہ 3 کام اسی اس مہینے کرتے رہیے، انہیں ذرا سستی نہ ہوئے، ایک روزے رکھیے، ایک تیرے سامنے رات نو نفل پڑھیے۔ اور پچھلی باری تھی سن لیا بھی جو مرضی دنیا کر دی پھرے، حضور نے نفل تہجد ہی پڑھی، کوئی اس مہینے نویں نماز نہیں پڑھی، تہجد سی 11 رکعتاں سی، تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پڑھی، علی بھی پڑھی، عثمان کسے خلیفے تراویح نہیں پڑھی، بالکل جڑا مرد میدان سامنے آوے ایک نفل نماز لوگوں نے آخیا تہجد نہیں پڑھی جانی، چلو ایسے گلوں لا لو، نماز حضور نے تہجد پڑھی۔ اور ادر بیان فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جیسے جماعت ہوں ویکیا کہ اچھی بدعت ہے، مگر جیسے تھی سو نہیں دیں اس نماز تو کسے آ کر، تو امام طبی پھر اپنی شرح لکھ دیا مسکات دی کہ حضرت عمر دے اس کہتے لوگ پھر اس ویلے ہٹ گئے، اے گل نہیں سنو دے ہٹ گئے، اور تہجد جماعت ہوں رہی مگر تہجد ویلے چلے گئے، وہ 11 رکعتاں دی جماعت پھر تہجد میں شروع کرتی۔ وہ ملا علی قاری لکھ رہے یار طبی نے جب لکھا 8ویں صدی ادوں شاید اتنا ہی ہوئے، ہوں تو اسی مکے چ بہنے ہیں کہ پہلے ویلے لوگ کرتے ہیں تو بھی نہ کئی جماعت اے ملا علی قاری ایک نہیں ہوندی کوئی اتنے کر دیا اپنے اپنے دور کے حالات لے، مگر حضرت عمر نے اس کہن سے واللاتی تنامون عنہا افضل من اللہ، جیڑی یہ نماز تھی پڑھتے جی شامی یہ کتنے نماز آ رہا جی تھی سو رہی تھے تہجد کتنے تھی کتنے اتنے پھر لکھا بھی لوگ من گئے اس گل کہ چلے گئے۔ تو پچھلے ویلے جڑا یار پڑھا کریے، پچھلے ویلے تو اینا ڈردے کھا پی کے ستے رہتے سوکھتے تہجد لیے نہیں اٹھنا، مسیح عورتوں نے جگہ کھا کے پھر سو جانا نشا، بھائی جاگو کچھ مسواک کرو کوئی نفل پڑھو تو ہمیں بھوک بھی لگے جو نڑے وہ وقت جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان سے ہے کوئی وقت ہے منگن کا، اور ہوں مہینہ اگر تھی تہجد پڑھ لو گے چیپا ساری توفیق رہے نہیں ادھر نہیں آؤ، تو مسئلہ یہ ہے کہ آئین علی صیام اے اللہ سانو مدد دیں کہ روزے رکھ سکیں، وہ قیام ہی راتن تہجد پڑھ سکیں، وہ تلاوت القرآن کیے، اور ایک یہ بات ہے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دی۔ اس مہینے چلا نے اس کتاب نو اتارنا شروع کیتا، تو میں سورہ ہجر دی آیت پڑھی، یہ شروع چلا پاک نے الف لام را تلک آیات الکتاب قرآن مبین، اس کتاب کی شان بیان کر رہا بھی یہ کسی کاغذ قلم کی کوئی کتاب ہے، تھی سمجھتے جی کتاباں ہوں اس طرح کی یہ کتاب ٹھیک ہے یہ اس طرح ہی لکھی گئی ہے جی صفحہ کاغذ، مگر وہ کتاباں نہیں، اسے تو فرمایا لوح محفوظ سے ایسی جگہ تے جمع لکھی گئی ہے جتنے فرشتے وہ حفاظت کرتے، شیطان نیڑے بھی نہیں آ سکتے، لا یمسہ الا اللہ، ملائکہ مقربین وہ حفاظت ہے، اور جبریل علیہ السلام جو لے کے اترتا وہ اگے اور پیچھے سی گارداں لا دینے سورج فرشتیاں کی گارداں ہوں تاکہ شیطان ملاوٹ نہ کر سکن، اور انہاں چر نہیں فرشتے نبی دے کولوں بھی نہیں ہٹتے جب تک وہ فرشتے کو سن کے لوگوں نہیں سنا دے کلام تو ملاوٹ۔ اللہ نے فرمایا تہاڈی ساری زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی کتاب، یہ جنت ہے یہ پروں تھی دو یہ ملاوٹ رہے گا کی، تو فرمایا تلک آیات الکتاب و قرآن، دو شانہ بیان کی یہ جڑی آیتاں تسی پڑھ رہے تھے یہ کتاب دی آیتاں، کتاب تے کتاب ہی ساری کتاباں، مگر الکتاب دی بک سارے بچے جہاں اے بک جڑا ہور ہوندی کوئی کتاب پڑھ لو اے بک ہے گی دی بک جو آ کے کوئی خاص کتاب ہے جڑی گل متکلم کر رہے، اللہ نے آکھا ہے خاص کتاب ہے، خاص کتاب وہی ہے جڑا جن نبی آئے نا علیہ السلام اعلان کر دے گا اسی بھی لے کے آئے مگر دین مکمل نہیں، خود عیسیٰ علیہ السلام دا جی سینٹ جان دی انجیل چ لکھیا یوحنا دی کہہ کے گیا بہت دین دسنا چاہیے تمہیں مگر تھی سمجھ نہیں سکتے، ہوں میں اس کام چھڈ داں میرے تو بعد آنے والا جڑا مکمل کروں گا اور دین پورا کر کے جاؤں گا، اور اپنی طرفوں کچھ نہیں کہوں گا جو خدا کو سنوں گا، باقی قرآن سے ضروری تعریف ہے یہ کہ اپنی طرفوں یہ انجیل سے لکھا کہ آن والا مکمل کروں گا، اس الکتاب اللہ نے آگاہ جس کتاب دیا خبراں نبی دیں دے وہ کتاب ہے عام کتاب نہیں، وہ قرآن مبین اور قرآن واضح، بات ادھر ادھر ہو جائے قرآن کی ہے عربی زبان دا لفظ جس جو نکلیا تو جو مانا دو معنی جمع اور تبیین، ایک اکٹھا کرنا، ایسے تو کرو آخیا جاتا حیض کی حالت میں جڑا کرن قرون اکٹھا کرنا، اکٹھا کی ہے بھائی جو ساریاں کتاباں جن اللہ نے لکھا وہ سارا یہ اکٹھا کرنا، یہ مجموعہ سارے صحف کوئی شے نہیں رب نے چڈی، ہر شے جمع کرتی، جمع پہلا معنی قرآن کا جمع، یہ مجموعہ ہے
اللہ تعالیٰ کی ساری تعلیمات. اور دوسرا ہے کہ قرآن کا دوسرا معنی وضاحت ہے کہ گوڑ موڑ گلاں نہیں ہے رب نے کیتیاں پلے ہی کچھ نہ پوے، کوئی اینوں کھچ کے لے جائے کوئی اونوں لے جائے. یہ فرمایا تہاڈی شرارت ہو، تہاڈے پلید نفس تانوں گمراہ کرن گے، ورنہ خدا دی کتاب جی قرآن ہے واضح، ہر شے دا مجموعہ کہ بیان لکل شے اور واضح ہے. تدے کہ کھول کھول کے کہتا مبین. مبین ہوں دیکھ لو عربی زبان دی خوبی دو معنی دینا، ایک لازم دے ہے ایک متعدی. لازم کی ہے کہ خود واضح ہے، صاف ہے. یہ اللہ کا کلام ہونا چاہیے، کوئی شک شبہ والی گل نہیں. یہ جو بیان ہویا، جو پیش گوئیاں، جو پچھلیاں خبراں بذات خود ہی کوئی بھی موضوع نبی علیہ السلام نہ وکھاؤں دے. اللہ نے فرمایا کتاب ہی موضوع جن انسان مل کے لیا جی نسل کوئی ایک صورت یہو جی بنا کے وکھاؤ. تہاڈی عربی بولی سادہ جی عبارت بنا نہیں سکتی. مبین واضح اور دوسرا نہیں بیان کرنا، خود واضح اور دوسرا نہیں وضاحت کرنا. ایک لازم مانا ہوگا کہ آپ واضح ہے، صاف ہے. تو دوسرا ہے پھر سب کچھ جو ہے نا لوگوں بھی صحیح طریقے نہ بیان کرتا، پھر مبین کا مانا اللہ. تو فرمایا اس کتاب اگے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اکثر موقع ایسے آؤ گے پھر قبر چ بھی اگلی دنیا دی جدوں بہت جڑے کافر نہیں اس کتاب نو منتے. ربما یود حسرت ہے اللہ تعالیٰ نا افسوس نہ بیان کرتا بڑے وقت ہونے پر امان سے ایسا اس ویلے تھی چاہو گے لو کانوا مسلمین کہ ہائے اسی اس کتاب نو من لیں گے جو ہے آندھی سی وہ کر لیں گے. تو نہ منیا ذرہم یاکلوا یتمتعوا. اللہ کے رسول نے حکمہ دفاع کرے نہیں منتے تھے، کھا پی لین دے تے دنیا دے مزے کر لین دے. بھائیو لے ملامت یہ جڑیاں نا لمیاں آسان آئیاں نا وقت بڑا ہے ہو جائیں گے ٹھیک، انہوں نے پھنسے رہن دے. فسوف یعلمون ان قریب جان لین گے جڑے راہ چلتے رہے تباہی لڑا. یہ اندر یہ ہے ملامل جڑا آیا نا رسی لمبی کر. میرے پراؤ دوستو پچھلا جماعت سے سنیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بیماری کا بڑا ذکر. تھی حیران دے ڈاکٹر نے جی ہیپاٹائٹس سی ہو گئی ہے، کینسر ہو گیا فلانے جنیاں جسمانی بیماریاں ملک نا لا علاج ہے انہاں ساریاں جو وڈی جڑی روح نو تباہ کر دی نا اور بندہ جڑا کرپٹ ہو جاتا بے ایمان وہ طول عمل ہے. جب رسی نے لمبی کردا نا وقت بڑا پیا کر لیں گے توبہ. اے شیطان دا ہڑبا چار جڑا آ گیا مارا. جن نے آخیا کڑی دا پتہ نہیں کہڑیاں تو لمیاں آسا لا کے بیٹھا کی پتا اتوں اٹھنا نصیب ہونا کہ لوگ تیری میت ہی لے کے جان تو بندہ بن جا. اللہ کے رسول نے حکم ہے تو یہ لے ملامت جڑے یہ رہنا چاہتے نا نہیں بڑا وقت ہے رہن دینا ان قریب انہوں پتا چل. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتنے بلیک بورڈ ہوتا میں بنا کے وکھاؤں. رسولہ نے مربع بنایا ایک ایسا نا 4 ضلع والا مربع وہ درمیان سے خط کھچیا چورس اس طرح بنایا درمیان وہ خط لکیر اور لکیر پھر اس مربے نو بھی پار کر کے نا اگے نکل گئی اج تک وہ بھی رہی پھر مربے کی لائن تو اگے ہو گئی وہ گرد بھی بہت ساریا لکیر کھچ دی. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کی چمچی ہے یہ کی مربع کی یہ خط ہے جڑا اس مربے میں بھی گاہ لنگ گیا اور ارد گرد ایسے لکیر. اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا یہ خط جڑا نا زندگی کا خط ہے جی عمر تو ملی نا یہ وہ خط ہے کہ جڑا مربع یہ سمجھو اجل ہے نیاز ہے کہ تمہیں مدر لے آیا جڑا اس تو اگے چلا گیا گاہ وہ تھوڑیاں امیداں تھی موت آ جاتی ہے امیداں نہیں مکدیا گاہ آسان لائیاں آ کریں گے آ کر پروگرام ہی نہیں تے مکتے وہ تمہیں فسائی رکھتے ہیں. اس تو خط جڑا کٹ کے گاہ لنگ گیا نا وہ اگے جڑا بدیا وہ عمل ہے. عمل عربی زبان عرف نہ لکھا امیداں پھوکیاں آساں انہاں سے آدمی پھسیا رہا. اجل مک جاتی میاد آسان ہی نہیں مکتی. جڑے ارد گردوں خط آ رہا ہے فرمایا بیماریاں دکھ جڑی جیندی جان تو پوکھنا تینوں کٹ دے سپاں کی طرح کوئی ادھروں مصیبت آئی کوئی دکھ پوکھتا نا تم وہ لائی نہیں پار کر دیا موت آ جاتی ہے تیریاں امیداں نہیں ختم ہوتی. اس تو جنہ اللہ اور رسول نے اتنے زور لایا نا بے زندگی نو بے اعتبار سمجھے کوئی شے نہیں ہو انسان بن جا کوئی پتہ نہیں ہے کہ تینوں ساتھ تیرا چھڑ دے بے وفائی کر دے جڑا وقت ہے گئی پلے بن. پیر وارث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ہی فرماؤں دے عمر دے بارے جی فرم رات خواب دی جگدیاں سب گلاں سبا ریت دی کن دے جین لائے
کیویں پنجابی زبان فرمایا کہ یہ زندگی جڑی ہے سمجھو رات دی خواب ہے، جویں تو خواب چنا بادشاہ بن گیا میرے کو محل لے آؤ، جدوں اکھاں کھل گیا اتنے کچھ بھی نہیں، رات خواب بھی جگدیاں سب گلاں ایویں پڑھیکھا ہے جدن تیرے کوئی چھٹیاں نا تینوں نہ کار نظر آنی نہ بنگلہ آنا، تو چپ کر کے چل دے ہونا کھ بھی نہیں پلے ہونا، سب ریت دی کندھ جیونا ہی ریت دی کندھ جی کھڑی نہیں رہ سکتی، جنہ مرضی وہ کڑا کرنا وہ ڈگ جاتی، ریت تے اپنے آپ پہ قائم ہی نہیں، سب ریت دی کندھ جی تیری یہ زندگی جی ریت دی کندھ ہے، تو بیوقوفا سمجھا بھی بڑی وڈی پتھر ہے، یہ کھڑا کوئی نہیں، تیز رفتار نہ جا رہی ہے، وقت گزرتا جاتا، ہوش کر اس گل کے مطابق دیکھو میں کل تمہیں پتا جو میں رات کو آ جانا، مینو رات ہی فون آ گیا بھی صبح تمہیں کھڑنا جنازہ تھی پڑھاؤنا پنڈ نہ پھوپھی فوت ہو گئی، صبح پھر بچہ آیا لے گیا مینو جنازہ 8 بجے پڑھا کے میں دوبارہ تاری خدمت حاضر ہوں، پتہ لگا بھی پچھلے جو کیا میں ہوں اج بھی تھوڑے سامنے کہہ رہا بھی زندگی میں جڑا پیا آدمی بیوقوف سمجھتا بے کھڑی ہے یہ چڑھتی نہیں وہ دام کوئی نہیں، دانا وال کئی سمن دانا نفسا ہو حامل والے ماں باپ اللہ کے رسول نے آخیا عقل مند ہو جڑا مرن تو بعد جو کچھ ہونا بڑا وہ جڑی کچھ کام کرتا ہر وے اپنا جائزہ لینا رہتا بھی میں کی کما رہا کی برباد کیا، اصل دانا ہوا جڑا دولتاں کٹھیاں کر رہا سب کی ہے چھڈ کے راہ پہ کچھ پیدا نہیں ہوتا، اس زندگی نو سمجھے کوئی شاید ہوں نہیں بچہ تجمل عمرہ کر کے آیا ملیا تحفے بھی دیتے، یہ تو یاد ہے مدینہ شریف عمرہ کر کے آئے تو مکہ مدمہ مسجد حرام دے نال حلاقہ انہوں عربی زبان دے سر منن والے انہوں نے دکانیں بنائی تو اپنے سرائکی زبان دا بچہ نوجوان تو وہ بھی حجامت کرے نوکر رکھا انہوں نے دکانہ میرا سر منے تو اس بچے نے ایک شعر کیا جڑا میرے دل سے وہ لکھا گیا اور میں خنی کنی واری تو نہیں مان پرائی زندگی دا تیرا دوجا سا مت نہ آئے، تو کس زندگی دا اعتبار کرتا تیری اپنی ہوئے تو رکھ رہے پرائی شاید جدو چاہتا اللہ واپس لا جاتا کہ جس ساہ تمہیں نہ آ رہا تو میں دینا تیرا دوجا سا مت نہ آئے، ہے جڑا ساہ اندر گیا کی پتا تو باہر نہ ہونا کہ ہی ختم ہو جانا، تو اللہ نے اور رسول نے سب تو زیادہ جس شاید سانوں بچاؤ کی کوشش کی ہے یہ کہ لمبی نہ کرو رسی بالکل یہ جڑا نا عمر دراز سمجھنا یہ تھوڑی بربادی کا باعث ہے، اللہ اپنے فضل ہزاراں سال بھی دے دے دی مرضی ہے مگر تسی یہی سمجھنا کہ میرا شاید آخری لمحہ ہوئے ایک کڑی آخری ہوئے اور ایسا سب کیا اندر دل دے اتر رہا نہ دا لوگوں دے نماز دل نہیں لگتا فلاں نہیں ہوتا، سب بیماریاں دا علاج ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر رضی نے اپنے زمانہ حکومت جابیہ چ خطبہ دیتا سلطنت دورہ تو اتنے آخیا من اراد القرآن فلیات ابی، جے قرآن سمجھن دی لوڑ نہ تو ابی کو جاؤ، واقعی حضور نے آخیا اکرم ابا قرآن دے سارے عالموں چ بڑا ابی ہے، تو حضرت ابی رضی نے آخیا یار رسول نماز پڑھن لگ دینا خیال ادھر ادھر رہتے سب نے شکایت ایسا گر دسیا جڑا میں بیان کر رہا آپ نے فرمایا قمت الی صلاتک فصلی صلاۃ مؤذن بھائی اینا کریا کر جب تو اپنی نماز کا کھڑا ہویا کرے نا تو سمجھ لگ میری رخصی دی نماز ہے، میں دنیا چھڈ رہا اور یہ میری آخری نماز ہے، دیکھی خا شیطان مڑ کے نیڑے آؤں آپ پہ توبہ کرنی استغفار کرنا، جب تھی بے خیالی پڑھتے جاندے جی کچھ بھی نہیں پڑھتے صلی صلاۃ مؤذن اس طرح نماز پڑھ جنہیں تیری آخری نماز ہے اور یہ دنیا تو جان دے وقت تو پڑھ رہا پھر آپ پہ پتہ لگ جانا تو کتنے پہنچ گیا۔ عمرے تے گئے اس اسی مدینہ منورہ جانے عمرے جانے حج جانے جڑیاں دعاواں سکھائیاں گئیاں انہاں دعاواں تے آਉਂدا ہر لمحہ میں ہن کئی عبادتاں دسن لگا، نماز لی بھی ہو کر سکھایا گیا، بیت اللہ شریف تو رخصی، حج ہو گیا، طواف الوداع کیتا، کعبے دی دیوار نہ چمٹے یا نہیں موقع تو ویسے ہی کھڑے ہوئے، اس وقت کہہ کے ٹریا اللہم لا تجعل آخر من بیت، اے اللہ اے میرا آنا تیرے گھر دی آخری زیارت نہ ہوئے، پھر بھی مینوں موقع دیں میں مڑ کے اسے بھی دھیان ہے بے شاید ہو سکتا ہے آخری پھیرا ہوئے، اور وہ اندر پھر اگلی عبارت گل آتی ہے بے جے ہوں یہی لکھ لیا نا کہ میں مڑ کے نہیں آنا تو ہوں تیرے گھر تو دور ہونے تو پہلے جے تک تو راضی نہیں ہویا تو ہو جا، ہوں مینوں اتوں ٹورن چ راضی ہو کتوں میں اتوں جاواں تے بخشیا جاواں، جے نہیں پھیرا مڑ کے تو ہوں مینوں مرحومین چو کر معلومات نہ کر۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے آیا رمضان آ رہا میرے طور سے کی پتا اے ہوں میں پھوپھی کا دسا ایک دن پہلے ہی فوت ہوگی، اگلے سال میں ہونا یا تسی ہونا کوئی دی گارنٹی، اس تو حضرت جابر نے دعا سکھائی جابر
رمضان شریف سے دعا کریا کہ اللہ ملا تجل آخر من صیام کیا، اس رمضان دے روزے میرے آخری روزے نہ ہون، وین جلتا ہو، مگر تیرا فیصلہ ہو چکا بھی آخری ہے، فجلنی مرحومن، پھر میں نے انہاں تو کر دے جنہ تے تیرا رحم ہو گیا، ولا تجلنی محروما، بد نصیباں چ نہ کر مرحومین تے قدم قدم نماز پڑھ لگے آخری طواف آخری دے موقع تے شاید آخری پھیرا ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اطہر تے گیا، رسول اللہ نے سلام کیتا، پوچھا بے آخر کی کرے، فرمایا غسل کر، دوبارہ مسجد نبی جا، 2 رکعتاں پڑھ، پھر حضور دے سامنے کھڑا ہو جا، اس وقت کہہ کیا صلی اللہ علیہ السلام علیکہ لا جعل اللہ آخر تسلیمی علیکہ، اللہ دے رسول درود ہوئے تیرتے، سلام ہوئے رب دا تیرتے، تے میرا تیرتے سلام جڑا نا کہنا یہ میرا آخری نہ ہوئے، پھیرا پھیر بھی نصیب ہوئے، یعنی قدم قدم تے تسی سن رہا جب دین سگنل دے رہا کہ آخری نہ موقع ہوئے، تو برباد نہ کرے نو کچھ کر لا، تو رمضان المبارک اگر آ گیا 2 کچھ گھنٹے باقی اللہ کرے پہنچ جائیے اتنے تک، اعتبار کوئی نہیں، مگر چلے جائیے اندر، پھر رحمت دے دروازے کھولن دی فرشتے ان کھڑے ہیں، دروازے جانے کھول، آواز پینی ہے بے ہن تسی تیار جے دوڑو، ایک دوسرے تو اگے نکل کے داخل ہو، جنت دے دروازے جڑے وہ پھٹ کے انہوں دی گلاں نہیں، اسی گل نوں بدل لینے، وہ پھٹ کھولن دا کوئی فائدہ نہیں، وہ قیامت تو بعد ہی لوگاں اتنے جانا، وہ کھولن کا کی فائدہ، جنت دے دروازے جویں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ بھی جنت دے دروازے تک دروازہ، یعنی وہ عمل جڑے جنت نوں کھڑ دے وہ کھولن لگے، نماز پڑھو، روزے رکھو، قرآن مجید تلاوت کرو، رات میں نفل پڑھو، کسی مسکین کی مدد کرو، یہ سب جنت دے بوئے ہے۔ جہاد دے بارے آپ نے فرمایا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، اتنے بھی ہوں تلواراں دے تھلے کوئی پھاٹک نہیں کھلا، جنت نو راہ جاندی ہے کہ جان دے جنت بڑھ جا، آپ نے فرمایا جنت دے در انا باب الجنہ تحت ظلال السیوف، یہ تلواراں دی چھان جڑی تینوں نظر آؤندی نا ڈر نہ گاں وڑ، یہ جنت دا دروازہ ہے تھلے ہوندی ہے، تو جنت دے دروازے اس مہینے بہت کھل گیا، تلاوت قرآن ہے، صدقہ ہے، نفل ہے، نمازاں، کوشش کرے آج، اور مسکین دی مدد تسی جان دے جے رسول کریم علیہ السلام نے سمجھایا، عیسیٰ علیہ السلام یہ بات انجیل کی بہت پیارا انداز ہے، گل سمجھے گل ہے کھڑی کوئی مگر دل سے اتار لی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے تختے ہونا، اسے امیر لوگ کھڑے ہونے، کارخانے دے مالک، جائیداداں دے مالک، تے اللہ تعالیٰ نے انہوں خطاب کرنا، سوچن کی گل ہے بے جنہوں حقیر جاننے بے منگتے پھر دے، اللہ تعالیٰ نے آخیا میں بھکھا ہویا تے تہاڈے کو کھانا منگیا تے تسی مینوں کھانا نہیں کھلایا، تے کمب گئے کہ تو جہاناں نوں کھلاونا، تو کدوں بھکھا ہویا کہ تینوں اسی کھانا نہیں، فرمایا ہاں میرا ایک بندہ آیا تے بھکھا سی، انہیں کھانا منگیا تسی نہیں کھلایا، تانوں عقل نہ آئی یہ پردے میں پھردا، میں انہوں بھی دے سکتا سی، تہاڈا حوصلہ ویکھن لئی آکھیا تے تینوں دیواں تینوں دے بوئے تے کراں، میرے نام تے دیندا، میں تیرا حوصلہ نہ پیا، میں پیاسا ہویا تے پانی منگیا تسی مینوں پانی نہیں دتا، اور اسی طرح کیا میں بیمار ہویا تے تسی میری بیمار پرسی نہیں آئی، تے کہنا نے کیا تو اللہ کدوں بیمار ہونا، تو شفا بخشنا، اور میں غریب آدمی بیمار ہویا، امیراں دے کتے مرن تے تسی افسوس نہیں جاؤ، تے وہ غریب مردا رہا تسی وہ خبر نہیں دی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تسی وہ عیادت نہیں جاندے تے میں اتنے وہ کول بیٹھا، میں تہاڈے سے خوش ہو جاتا مگر تسی کر نہ سکے، تے ماہ مبارک جڑا آ گیا، یقین جانو تیار ہوئے جڑی تے نیکیاں جڑیاں 3 ہی دسیاں گئیاں کہ نماز ہے، روزہ رکھنا ہے، رات دی نماز ہے، اور تلاوت قرآن ہے، قرآن مجید بہت دنوں پڑھو، قرآن مجید ہی انسانوں کی زندگیاں بدلدا، بالکل جڑے پتھر دے لوگ پانی ہو جاندے بشرطے کہ سمجھ کے پن، اللہ تعالیٰ دا پہاڑ رضا رضا ہو جاندے اگر وہ قرآن آن تو میں اتارو، تسی تے انسان دے، تو جنہاں واقعی صحیح جلنا پڑھیا تے سوچیا تے سمجھا انہیں یہی معلوم کیتا کہ قرآن مجید بجلیاں جڑیاں گرد رہی، یہ کہ کیا چلا پکار رہا بھی اس میرے تیرا کی حال ہوگا جب باقی اگ چن میں سٹوں گا، اور میں اسے اعلان کروں گا یوم نسیتم کما نسیتم، جی تسی مینوں بھول گیا سی میں تمہیں اگ سٹ کے بھول گیا، مینوں نہیں پتا تسی کتنے، میں خبر ہی نہیں لینی تھوڑی ظالمو، تمہیں اینی عمر دیتی ہے، اینیاں نعمتاں دتیاں، تسی کوئی خیال ہی نہیں کیتا۔ ایک دعا جڑی پھر افطار دی ہے، بہت دعاواں مرو انہاں دا موقع نہیں ساری، ایک لکھاؤں کہ روزہ پورا ہویا کہ بندے نے کوئی غرور نہیں کیتا، کوئی مان نہیں کیتا میں کیتا کہ الحمدللہ اللہم لکا سمنا والا رزق کا کرنا، اے اللہ
اللہ من کا سمنا تینوں خوش کر لی سی روزہ رکھے والا رزق کا کرنا تے پھر آپ ہی تو رزق دیتا شام جہاں نہ اسی کھول لیا جی رزق کا سامان نہ کرنا ماری جانے سی بھوکے اللہ من تقبل منا یہ ہوں روزہ ساری طرفوں قبول کھڑی اللہ من تقبل منا وانا رہ وسلمنا فیہ وسلم منا تے گاہ بھی مدد کرتا رہے جی رکھتے رہیے تے قبول فرمائی ساری محنت ضائع نہ جائے کہ اس پورے مہینے تندرستی دیں کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے بچے رہ جائیں روزے تے آخر سے فرمایا پھر الحمدللہ الذی قضانا یوم من شہر رمضان شکر ہے اس اللہ دا جدی مہربانی نے ایک دن رمضان دا اور ختم ہو گیا فضل فرمایا انہیں پورا ہو گیا تو کئی بیچارے جڑے نا ٹھیک ہے کمزور یہ بڈھے پہلا ہی نا ہاتھ کھڑے کیتے رمضان آ رہا ہے یار بیمار رکھ یہ جہ نہیں رکھے جانے بالکل پاوے ہٹے کٹے نا یہ نہیں رمضان یہ استقبال ہی نہیں کر رہے یہ سمجھے نہیں کہ ایک مہمان آ رہا ہے جی اسی خوش آمدید کہیے یہو جہ جرکے لوگ جڑے نا انہوں پھر اللہ بھی توفیق نہیں رہے نیتاں پکیاں کرو بھائی کوئی تمہیں شوگر نہیں کھا جائے سب بانے لوگوں کے روزہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کو مدد منگو بے توفیق دے تے اللہ پھر آپ نال ہو جاتا ہے ہاتھوں سے چکے نہ فرق نہ بکم البحر اے قرآن مجید آیا بیکم جڑا آخیا نا ایڈا پیارا کہ اسرائیلیو جدو میں سمندر پھاڑ دیتا کہ 6 لاکھ بندہ کھڑا سی پیچھے فرعونی فوجاں سی فرق نہ بکم میرا سمندر نہیں پھاڑیا تمہیں اٹھا کر پھر سمندر پار کرایا میں آپ نال سی تواڈے تسی ڈردے سی پانی نہ مل جائے میں کہا میں آپ ہاتھاں سے چکیا تھا پانی نے کی کرنا اس تو اللہ کا نام لو بسم اللہ کر دیو شام ہوئے نوافل جڑے اللہ کے رسول نے دسے چلو اس مہینے اگر ہمت ہو سکے تو کرو ہے تے اللہ رسول کی مہربانی فرضاں نو فرض رکھیا نفلاں نو رکھیا نفل اگر نہ بھی کریے مگر پتہ ہونا چاہیے 2 سنتاں فجر دی نماز نہ 8 زور تو پہلا 2 کر کے 8 4 سنتاں تو پڑھ لے 8 پڑھیاں جان دن تو بعد بہت آنا اور جیسے زور پڑھی جائے زور اثر دے درمیان 8 زور نالی پڑھ لو 4 کر کے دعا پڑھ لو دعا نماز درمیان 8 رکھتا ہونی تھی پڑھنیاں جدوں بھی 2 کر کے پڑھنی پہلیاں بھی 2 کر کے دن رات کوئی نماز دعا تو زیادہ نہیں لکھنی صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا حضرت عمر نے ممبر سے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول دس گیا جدوں نماز شروع کرنی 2 دعا کا سلام پھیرو اگلیاں 2 پھر شروع کر لو اور پھر مغرب تو پہلا 2 ہمت ہوئے تو اذان ہون تو بعد افطار کر کے 2 نفل پڑھو پھر نماز 3 رکعتاں پڑھ کے اس تو بعد پھر عشاء دے درمیان 6 نفل جڑے وہ پڑھے جانتے بہت اچھے اور عشاء دی نماز تو بعد 2 نفل اور پھر تہجد دی نماز 11 رکعتاں 17 فرض 23 جڑی نفل یہ ملا کے مقدہ نو جمع کریے تو 40 بن جائیں 40 رکعتاں جڑیاں انہاں دی کوشش کرو کہ اس مہینے کچھ ہو جان کچھ کمی رہ جائے کوئی نہیں اللہ دا اپنے فضل نہ کثر پوری کر دوں گا مگر یہ کہ لمحہ جڑا کہ نہیں میں جانا بس وہ حضرت سادی کی طرح نہ ہوئے گلستان لکھ دیں بھائی مینو ایک آدمی ملیا امیر سی ساری دنیا کا انہیں سفر کیتا سی تجارت سارے جہان چ گھومیا بڑھا ہوا تو مینو کہنے لگا شیخ ایک دعا کر دیو میں کہا 10 دعا انہیں کرائی بھی مشرق تو لے کے نا مغرب تک جن ملک سی اللہ مینو ایک بار موقع پھر دے میں پھرا میں سارا سن تو بعد آخیا بھی ہلکا ہوا مرن کنارے بیٹھا ملک سارے نے پھرے ہوں دعا کرا پھر وہ سارے چین تو لے کے نا امریکہ آپ نے فرمایا یار گل سن دعا میں کی کرنی ہاں شنی دستی کے وقت تاجرے در بیا بانے بے استاد ستار تو سنیا ایک سوداگر گھوڑے تو ڈگ پیا سی فلاں جنگل دے اندر گفت چشمے تنگے دنیا دار را یا کنات پر کنادیا کھا کے دو تو کیا کہ ڈگا سی بھی اس لالچی اکھ نو یا قبر دی مٹی پر ہوگی کہ یا اللہ صبر دے دے حوصلہ کر دے ورنہ دی کوئی حد نہیں ہوگی جنہ بالن پائی جانا دولت آتی جانی ہے پڑکتی جانی ہے تو چین نہیں آنا اسے فرمایا میرے کو تو تیری دعا دی درخواست کے مقابلے کا شعر ہی جی عقل آؤں تو کر لا کہڑی دعا میں کراں بھی سارا جہان مڑ کے تینوں رب پھراوے تو ایڈا لمحہ نہ کرو عمر نو سمجھو بے رمضان ہی شاید اخیرلا ہوئے کر لو جو کچھ اندر کرنا باقی دعا کہ اللہ تعالیٰ اللہ معنا علی صیام و قیام و تلاوت مدد فرمائی اسی چرے آج بندے روزے رکھ سکیے نمازاں پڑھ سکیے قرآن تلاوت کر سکیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ
الحمدللہ. اللہ اکبر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک سے اپنے ایک بھائی کی طرفوں بڑے دکھ نہ انہوں نے لکھا کہ برائے مہربانی نمازیوں کو سختی سے تاکید کرنے کہ موٹر سائیکل کھڑا کرتے وقت گلی کے رہائشیوں کی پرواہ کریں. دروازوں کے آگے گاڑی کھڑی کی جاتی ہے، گزرنے والوں اور گھر والوں کے لیے عذاب ہے. تو خیال کریا کرو جنہ ہو سکتا لوگوں کے دروازے جڑے انہوں تو ہٹ کے کھڑا کر لیا. مگر یہ تواڈے سامنے مسئلہ کہ ہن مسجد جڑی ہے گلی ہے تے جگہ تھوڑی، اس تو بیچارے لوگ مجبوراً کھڑا کر دیں. اس تو یہ جی شکایت کرنے بھائی بھی کچھ دل کھلا کر لے، غریب کدھر لے جان موٹر سائیکل کچھ تھا کوئی نہیں تے کرا والے بھی صبر کر لیں. میں گھنٹہ آدھا گھنٹے کی گل ہے، جی کر لیا تو کوئی گل نہیں ہوں چارے نا. کوشش کریا کرو کسی نے اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ کسی کا دل دکھاؤنا خدا دے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے حج عمرے تے جانے اللہ بار بار سب نوں نصیب کرے. آندے یار تو حج کرنا بہت وڈی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرے، مگر حج دے بارے سمجھ لا کعبہ بنگاہ خلیل آذر جڑا مکے چ کوٹھا نا اے ابراہیم علیہ السلام آذر دے پت دا بنایا اٹاں دا پتھراں دا کوٹھا. دل گزر گاہ خلیل جلیل اکبر جڑا سینے دل رکھتا نا ہر انسان دے، اے خود رب کائنات دا عرش ہے، رب تے بیٹھا. اس تو وہ کعبہ ٹون تو ڈردا بے وہ بےدبی نہ ہوئے. تینوں پتا جدو کہ دل تو دکھاؤنا تو اسے اللہ تعالیٰ دا عرش ڈاکتا ایڈا وڈا جرم کیتا خدا دا جڑا سی عرش انہوں برباد کیتا ہی. دل نہ توڑ، خلق خدا نہ نیکی کر. تو جنہ ہو سکتا بھائی اپنے بھائیوں دا خیال کرو، مگر بھائی بھی خیال کرنے میں جمعے والے دن جے بیچارے مجبوراً کھڑا کر دے کوئی گل. اعلان دے تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 22/7/12 وقت 8:30 بجے شروع ہوگا. احباب شرکت بنائیں. ماہ جولائی کا ماہ نامہ عفت کاری کی ضرورت سے حاصل کریں. بچیاں دا ایک ساتھی نے میرا داماد بیٹا پچھلے 2 ہفتوں سے لگاتار زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا اسپتال میں بے ہوش پڑا. اللہ شفا دے. آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے حضور اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی اور صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. اے درمیان یاد آ گئی تھی سارے بیٹھے جی اے ایک سطر جڑی یہ کلا کلا اپنے موبائلوں بھی بند کرو تو لکھ بھی لو تو پھیلا دو. رمضان شریف اللہم غیر سوء حالنا بے حسن حال. اے اللہ جڑے سارے حالات برے ہیں نا مالی یا صحت والوں یا بچے نہیں کوئی بھی کم خراب ہے، اللہم غیر سوء حالنا ساڈے برے حالات بدل دے کدنا بے حسن حال. اپنی طرف مہربانی کری حالات نو درست کر کے ساڈے برے حالات جڑے انہاں تبدیلی پیدا کر. ایک جملہ ہی کافی ہے، ساریاں دعاواں تے پاری ہے ہوئی پڑھی ہے بڑا اللہم غیر سوء حالنا بے حسن حال. ساڈے حالات برے ہیں، بارش نہیں ہوندی قحط ہے لوڈ شیڈنگ ہے جو آپس لڑائیاں فساد ہے کرانچ بربادیاں سب لیا کہ ہمارے برے حالات کو تبدیل کر دے بے حسن حال. اپنی طرف سے اچھے حالات پیدا کر کے مالک الملک ہے انک علی کل شیء قدیر. تو جو چاہے کر سکتے تو کو نہیں کہنا. تو دعا الحمدللہ اللہ کی طرف ایک تحفہ سمجھنا. اللہم غیر سوء حالنا بے حسن حالک بے حالک کافنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ صحبہ وبارک وسلم. اعلان جڑے بعد چاہے ساتھیوں نہیں سن سکے رمضان شریف تے پروگرام ہوا کرو جڑا بعد بیٹھ سکتے بندے کہ ہونے ہی نماز تو بعد میں جڑے سوال ساری دنیا تو آئے
انہوں نے جواب ریکارڈ کرائی دے 13-14 سوال ایک میل ختم ہو جاندے صبح بھی ہوئے ہوں پھر انشاءاللہ کل ہوئے سی اج پھر اے جمعے تو بعد سوال ہون گے تہاڈے چوں بھی کسی نے کوئی سوال کرنا ہوئے تو بھی اپنا لکھ کے نہ دے دے یہ ریکارڈ ہوندے جاندے اور پوری دنیا جا رہا ہے اور الحمدللہ میں سمجھدا ہور تے سر کو کچھ ہوندا یا نہیں مگر اللہ دے رسول دا دین جلا سی پہنچا رہے نا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے صرف قرآن دن قیامت دے نہیں کہتا تو سارے نوکراں چوں ساڈا کام کردا سی باولائے تو کہ گھر بندہ خیشم خانی اثر خادی کون مقام پر خزم تیری محبت کی قسم رسول اگر تو دن قیامت ہے نا کہتا نا میرا نوکر ہے کہ زمین آسمان دی حکومت تو میں دستبردار ہوں میں نے زمین آسمان دی دولت چاہیے تیری ولا جڑی نا کہ تو تھاپی دے دیں کہ واقعی میرے دین نو پھیلان یار تو لگا رہا تو نوکری کرتا رہا اینی بڑی گل ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی یا رسول ہے میری اپنے لیے تھوڑی یہ دعا بے مرو تے اللہ دے رسول دے دین دی خدمت کر دیا مرو اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ازواج امہات المومنین ذریتی و اہل بیتی اے سلیم بچے نے انہیں خزانچی نے اپنے ابے تو بعد دسیا 7,20,000 مسجدہ سالانہ خرچہ یہ باقی خرچے بہت ہوندے ہیں تو اس پاروں تسی سارے حضرات رمضان سے بھی آ رہا اپنی سرمایہ چو اللہ تعالیٰ نے دیتا اللہ دے کارنوں دے دیو یہ 7 لاکھ اور 20,000 کوئی بھی رقم نہیں اللہ تعالیٰ دے دیتے دے مطابق قطرہ ہی ہے رب توفیق دے دے تے قبول کر لے جن نے اصحاب سرت سونا جے حصے پا کے پورا کر دیو چلو بچہ بھی مطمئن ہو جائے سی بھی اپنی عادت تھلی نہ بہ دیے کہ مسجد ان کوئی ضرورت نہ پؤ گی ورنہ یہ حال ہے ہر جمعے تے اسی روندے جا کرنا بھی مسجد کو دیو ایک کوئی اچھا طریقہ نہیں خدا دا کر جڑا انہوں نے رسوا کریے ایک کوئی دی شان دے لائق نہیں باقی نال تسی جان دے ہور اینے کرلاندے غریب جڑے میرا دامن پھڑ کے بیٹھے کوئی کر کوئی تے بے ساڈا کیا ہن کی کہاں مسجد اپنے تھان تے وہ غریب اپنے تھان تے روندے تے حال یہی ہے تے حال انہوں دا کوئی نہیں حضرت ابو الیسر دا واقعہ جو صحیح مسلم پڑھتے قرضہ دینا سی بندہ لین والا صحابی جڑا سی وہ جاوے وہ آدمی لک جایا کرے متھے نہ لگے کردیا کہنا ہے نہیں ایک دن اسی طرح انہیں کیا کہ بچہ وہ باہر آیا جنہیں آخیا ابا تیرا کتنے انہیں آخیا کرے ہی چھوٹا سی بچہ انہیں آخیا تو آ جا باہر میرے پتا لگ گیا تو کر جس آیا تو پھر لیواں سی انہیں پوچھا میں اینی باری آیا تو متھے نہیں لگا انہیں آخیا خدا دیا بندہ میرے کو ہوں گھر جا کے تینوں دے کے آؤں تیرا احسان من پہلے تو ہے کوئی نہیں اس تو جھوٹ بول کے گزارا کرنا سی نا تے نتیجہ الٹا نکلیا لین والا رو پیا انہیں آخیا یار تو اج تو حساب بے باغ سمجھ میں قصوروار ہاں جڑا تیرے دروازے تے آندا رہا تینوں تنگ کیتا تے تو جھوٹ بول کے جان چھڑاوندا رہا یہ میرا جرم ہے مینوں معافی دے میں دا قرضہ لین تو بری ہے اس تو جے رب دیتا نا تو کوئی رب دے راج دے دیو ورنہ چھڈ کے چلے جانا سفریاں پلے کچھ نہیں ہونا قبر دا تاریخ گڑا ہونا تے خدا دے فرشتے ہونے او وقت ہون تو پہلا رب دے رستے دیو اس بینک چلا جائے جتنے نہ چور ہے نہ ڈاکو ہے تو محفوظ ہوگا ایک سکہ جڑا انہوں اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ دینا کر کے تو انہوں لوٹاؤ گا یہ ایڈے ترلے سارے جڑے اللہ دے حکم سنا رہے مگر وہ یہودیاں وہ آدھے جی رب ہی ہوں غریب ہو گیا ترلے کفر بکیا انہوں نے قرآن تو کہ اللہ فقیر ہو گیا اللہ نے کیا میں لکھ لیا جو کچھ تھی بکیا میری گل کا ترجمہ تھی یہ کر رہا میں فقیر سنک تو جو تھی کیا یہ لکھ لیا گیا اور جب پیش ہو گیا اسے پتہ لگ گیا میں فقیر سی یا بادشاہ کائنات کا ہوں منگن چڑیا رب دے نام سے جو تھی ٹھٹے کیتے تو اللہ توفیق دے تے مہینہ پورے شوق نہ گزارو تلاوت کرو جڑے کوئی سوال پیدا ہون بھی قرآن شریف چو اگر سمجھ نہیں آئی وہ لیا کرو جمعے تو بعد انشاءاللہ بیان کریں گے تو سوال بھی جڑے ان جواب ملیں گے باقی دنیا میں بھی نفع ہوگا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات تابع اللہم بیننا بینم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون بات بھی دے دیا کرو کوئی جے نہیں پھر دے
منٹ ہوا پھر جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ نا 1:30 بجے تک جماعت ختم ہو جائے گا 12:40 تو لے کے 1:30 تک تے دوسری گل یہ ہے جڑے سوال باہرلے ملکوں تو آتے ہیں تو لوگ اسلام دے بارے پوچھتے ہیں الحمدللہ میرا ترخواہ ہے اللہ کے مشرق تو مغرب تک نہ شیعہ سنی بریلی دیوبند سب مسلمان جڑے ہو میری طرف رجوع کر رہا ہے ہر ملک مرد عورتیں پوچھ رہا ہے کہ آیت کی ہے حدیث کی تو انہوں نے جواب ریکارڈ کرائی ہوں یہ فیصلہ ہوا بھئی جمعے تو بعد پھر انشاءاللہ بیٹھا کرنا جڑے وہ سوال آئے انہوں نے جواب دینے کہ ہو سکے لکھاؤنے ہیں اور تواڈے جو بھی کسی نے سوال کرنا ہوئے نا پرچی دے کے پھر بعد انشاءاللہ بہنا وہ پھر پوچھ لیا کرے سارا رمضان مبارک اسی طرح ہی انشاءاللہ ہو رہی ہے سوالوں کے جواب بڑے ریکارڈ کراؤنے اور انہوں پائیوں بھیجنے تاکہ لوگوں کو اصل دین کا پتہ لگے جھگڑیاں پی کے نہ جی دین کی اصل سی وہ گم ہو گئی ایسا چیزیں پھس گیا جنہوں کا کوئی فائدہ نہیں بالکل نہ ذرا برابر بھی انہوں کا دنیا کوئی نفع نہ آخرت کوئی نفع صرف مسلمانوں کی بربادی اور تباہی ہے کہ کافروں کو فائدہ پہنچاؤ والی گل اور کچھ نہیں تو یہ سمجھو شروع رہا ہوں کہ 12:40 تو شروع 1:20 تے پہلا خطبہ ختم بعد 5 منٹ کہ لمحہ اذا ضائع نہ ہوئے اللہم انا علی صیام و قیام و تلاوت القرآن فی اے اللہ ساری مدد کریں کہ 3 کام اسی اس مہینے کرتے رہیے انہیں ذرا سستی نہ ہوئے ایک روزے رکھیے ایک تیرے سامنے رات میں نفل پڑھیے اور پچھلی باری تھی سن لیا بھی جو مرضی دنیا کر دی پھرے حضور نے نفل تہجد ہی پڑھی کوئی اس مہینے نویں نماز نہیں پڑھی تہجد سی 11 رکعتاں سی تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پڑھی علی بھی پڑھی عثمان کسے خلیفے تراوی نہیں پڑھی بالکل جڑا مرد میدان سامنے آوے ایک نفل نماز لوگوں نے آخیا تہجد نہیں پڑھی جانی چلو ایسے گلوں لا لو نماز حضور نے تہجد پڑھی اور اجر بیان فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے جماعت ہوں ویکیا کہ اچھی بدعت ہے مگر جیسے تھی سو نہیں دیں اس نماز تو کسے آ گیا تو امام طبی پھر اپنی شرح لکھ دیا مسکات دی کہ حضرت عمر دے اس کہتے لوگ پھر اس ہٹ گئے اے گل نہیں سنو دے ہٹ گئے اور تہجد جماعت ہوں رہی مگر تہجد ویلے چلے گئے وہ 11 رکعتاں دی جماعت پھر تہجد شروع کرتی وہ ملا علی قاری لکھ رہے یار طبی نے جب لکھا 8ویں صدی ادوں شاید اتنا ہی ہوئے ہوں تو اسی مکے چ کہ پہلے ویلے لوگ کرتے ہیں تو بھی نہ کئی جماعت اے ملا علی قاری ایک نہیں ہوں کوئی اتنے کر دیا اپنے اپنے دور کے حالات لے مگر حضرت عمر نے اس قیام سے ورلاتی تنام نہا افضل من اللہ جیڑی یہ نماز تھی پڑھتے بھی شامی اور کہ تیرے پاک مہینے داخل ہوئی تو مہینہ بڑا اس مہینے کی اندر شان کا کوئی اندازہ نہیں حضور نے شہر عظیم کیا شہر مبارک کیا کہ سال دے باقی مہینے بھی نہ یہ برکتاں ورگیاں برکتاں نہ یہ مرتبے کا کوئی اندازہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت نہیں مہینہ چن لیا ارے آمد سے جی دعا کی رسول کریم علیہ السلام تو امام محمد باقر مونڈے اللہ دے رسول قبلے نو منہ کر رہے جو چاند ویکھ دے آ دعا کر پڑھ دے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللات والرزق الواسع ودفع الاسقام اے اللہ چاند ساڈے چڑھا امن دا ہوئے یہ ساڈا ایمان سلامت رہے ہر طرح کی سلامتی ہوئے کوئی دکھ نہ پیش آئے مسلمانوں تے اسلام جڑا وہ بھی غالب رہے والعافیت المجللہ تے خیریت ایسی رکھیں جڑی ساری امت تے ہوئے اے نہیں دے کدے نو ٹھیک رکھیں نا پوری عافیت المجللہ ایسی عافیت اور تندرستی کہ ساری امت نو اپنی لپے ہر مسلمان خیر نہ رہے ورزق الواسع اور اس مہینے کھلا رزق دے کوئی تنگی جنا مسلمان رہے ودفل اور ایس بیماریاں جڑی دفع الاسقام بیماریاں جڑی دفع کر دے اے دعا منگی تے اگے کی آکھیا دون رب کو کی چاہو یہ مہینہ جڑا ہے دوسرا خطبہ سوال جڑے کرنے وہ جمعے تو بعد انشاءاللہ بیٹھا کرنا وہ سوال اس وقت کر لیا کرو آئے 12 سوالوں کے جواب ہی دینے اج میرا خیال ہے شعبان کا آخری دن ہی ہے سعودیہ سے شروع ہو گیا رمضان مبارک شام تو ماہ مبارک شروع ہو رہا ماہ مبارک کی آمد کے سلسلے میں پہلا بھی عرض کیا سی کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا بھی تمہیں یہ پہلا اپنے آپ تیار تو کرنا چاہیے شعبان کا مہینہ جڑا یہ اندر جہاں کسی کا کوئی ماریا واپس کرو کوئی گناہ تھی رب کو معافی منگ لو جب یہ مہینہ آئے تو تھی صاف ستھرے ہوئے گے اللہ نہ ملاقات کرو نا دن روزہ رکھو رات کو نفل پڑھو تو تھی اس قابل ہو کہ خدا نہ ملاقات کر سکو اس پاروں جی دعا سکھائی گئی کمال کر دیتی اللہ نے ایک بندے نے اللہم
ان لم تکن، اے اللہ اگر تو شعبان اللہ میں لم تکن غفرت لنا فی شعبان، اے شعبان لنگ گیا اسی معافیاں منگتے رہے ہیں، جے تو اس مہینے جن نے گزرے دنوں معاف نہیں کیتا تو تھوڑا جا جڑا رہ گیا فاغفر لنا فیما بقی، اس رہندے حصے کی سر تے کرم کر دے، سانو بخش دے، اسی معافی یافتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ الطاہرین و اصحابہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن المبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم العمل فسوف یعلمون۔ باجبت کریم صاحبان کرام، پچھلے جمعہ ایک دوست نے کہا کہ وقت ذرا تبدیلی چاہیے، اسی دفتر واپس جانا ہوں تو پھر میں وہی گل سنیا، مگر بعد سارے ساتھی ملے، انہوں نے آخیا بالکل غلط کر لیا، جڑا وقت اگلا ہے وہی ٹھیک ہے، اسی بالکل وہ پہنچ سکتے، نکلنے دفتر 12:40 تک تو اسی پہنچ جائیں۔ تو حال وہ یہ ہوا کہ 12:40 سے خطبہ انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہوا کروں گا، مگر 1:20 تے پہلا خطبہ ختم، دوسرے پھر دعائیں ہوندیاں،